نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، سخت سرکشی کر لی ہے، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کر رہے تھے کہ فرشتوں کا وفد ہمارے سامنے کھڑا کریں اور ہمیں ہدایت دیں کہ اللہ ہمارے سامنے خود حاضر ہو جائے تو پھر ہم ہدایت کو تسلیم کریں گے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 22 میں کفار کے مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم فرشتوں کو تماشے کے طور پہ نہیں بھیجا کرتے، جب کسی فرد یا قوم کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت فرشتے نازل کیے جاتے ہیں جو قوم پہ عذاب نازل کرتے ہیں اور آدمی کو گرفتار کرتے ہیں، یعنی ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور جب فرشتے آتے ہیں تو اس وقت تمہیں خوشی نہیں ہوگی بلکہ تم پچھتاؤ گے کہ اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، تم شور مچاؤ گے کاش یہ نہ آتے، انہیں روک لیا جاتا۔ تو یہ آخرت کی حجت بازی ہے، فرشتے عذاب یا جان نکالنے آئیں گے، اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا فرشتوں کا کہ وہ محشر کے میدان میں لے جائیں گے، جب مہلت ختم ہو جائے گی تو تب فرشتے آتے ہیں۔ انسان کے لیے بہترین نمونہ انسان ہے، اگر نبی فرشتہ ہوتا تو وہ فرشتوں کے لیے نمونہ ہوتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی بھی سب پر نہیں آتی، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ نہ اس کو برداشت کر سکے، تو فرشتے لوگوں پر نہیں اتر سکتے، ان کے بھلے اور فائدے کے لیے اس نبوت کے ان کے فرشتوں کو اس نبوت کے بوجھ سے دور رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ریزنز تھے۔ اچھا، اس دن سے مراد موت کا دن ہے جب یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے، لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو انہیں خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اور اس موقع پہ عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل جس سے روح دوڑتی ہے بھاگتی ہے، جس پہ فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال میں ہے، سورہ انعام میں ہے۔ اور اس کے برعکس مومن کا حال اس وقت کیا ہوگا کہ فرشتے سے جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں فضا سناتے ہیں، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ رب ہے تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے مومن اور کافروں دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، مومنوں کو رحمت اور رضوان الہی کی خوشخبری اور کافروں کو ہلاکت کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح بنا کر دیا، حبائن منصورا۔ انہی کے جو اعمال، یہ حجر کے اصل معنی ہوتے ہیں منع کرنا، روکنے کے، اور خانہ کعبہ کے اس حصے حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا، اور عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسانوں کے لائق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو گئے جن کی خوشخبری متقین کو دی جا رہی ہے، اور آج جنت الفردوس کی نعمتیں تم پر حرام ہو گئی، اور اس کے مستحق صرف ایمان اور تقوی والے ہیں۔ اب یہاں پہ حباء منصورہ جو بات کی جا رہی ہے، حبا ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے سورج کی جو رے ہوتی ہے، اس کی رے میں سے جو آتے ہیں نا ڈسٹ پارٹیکلز، اگر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی پیاری مثال سے بیان فرما رہے ہیں کہ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حباء منصورہ، یہ باریک ذرے کہا، کہیں جھاگ کہا، کہیں راکھ کہا، کہیں سراب کہا، کہ کافروں کی یہ عمل ہے کہ قیامت والے دن ان کی اسی طرح بے حیثیت ہوں گے۔
البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا، خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادل پھٹ جائے گا اور اب فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پہ ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، یہ دن کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کہا، ہائے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوا نہ ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا، نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پہ دغا دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جو وہ دن ہے قیامت کا ایسا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لیتا ہے۔ اور یہاں پہ اب آگے ان آیات میں آپ کی کمپنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں نا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی کمپنی اپنے اپنے بچوں کی کمپنی آپ چیک کریں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور جیسے یہ اس کا ترجمہ ہے آیت نمبر کا کہ کاش میں نے یہ دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے مجھے ذکر سے پھیر دیا، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، اللہ کی کتاب نہ پڑھنے دی، اللہ کی طرف آنے نہ دیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان کے ہاتھ میں بڑا بے وفا ہوتا ہے، وہ سم ٹائمز شیطان جو ہے انسان آپ کے ایک دوست کے روپ میں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بری راستے بھٹکا دیتا ہے۔ اچھا دوست جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک پرفیوم کی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ پرفیوم خریدتے ہیں نہیں خریدتے، لیکن جب آپ کو وہ دکاندار جو سیلز مین یا سیلز گرل آپ کو جب ٹیسٹی کرواتی رہتی ہے تو جو آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ ایک کوئلے کی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ نے کچھ خریدنا ہو یا نہ ہو لیکن وہ کوئلہ وہاں پہ گند اتنا ہوتا ہے، کالک اتنی ہوتی ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے کپڑوں پہ یا آپ پر کہیں نہ کہیں کالک لگی نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے کہ آپ اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا خوشبودار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو اللہ اور دین کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور برا دوست ویسے ہے جیسے کالک کہ آپ اس کی برے دوست کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی برائی آپ کے اوپر غالب ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے میں فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں، میں کچھ دن ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں جو بالکل سلیو لیس پہنتے ہیں تو میرا بھی دل چاہے گا، یا دوپٹے نہیں لیتے تو سم ٹائم میرا بھی دل چاہے گا میں بھی اپنا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھیلا کر لوں۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت کچھ ہے، چلے آگے چلتے ہیں۔ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا، نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ اچھا دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو رب یاد آ جائے، یہ یاد رکھیے گا کرائٹیریا کیا ہے، جس کو دیکھ کے جو آپ کو رب یاد کرا دے۔ آیت نمبر 29، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نیکی نصیحت میرے پاس آپ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پہ دغا دینے والا ہے۔ رسول کہے گا اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ہائے چھوڑ رکھا تھا، اور اس طرح ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن سے تعلق مضبوط کرے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعد گناہ گاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا۔ اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ پڑھ کے سنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو تھا 23 سالوں میں آہستہ آہستہ اترا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کون کہتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو لوہے محفوظ کو اتارا ہی ہوا تھا، وہ فوراً ایک دم اتر جاتا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایک آیت کو سمجھیں، اس کو اپنے اندر دل میں جذب کریں اور عملوں میں ڈھال لیں۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مسئلہ ہے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے بالکل ہی پامال کر دیا۔ اور قوم نوح، پھر وہ واقعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور عادیوں سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائے گی، کیا پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ امتوں پہ زوال، ان پہ عذاب شرک اور اللہ کی نافرمانی اور حقوق العباد کو چھوڑنے سے ہوا تھا۔ آیت نمبر 41، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں
ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح سے راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا. ایکچولی عبرت وہ حاصل کرتا ہے جس کو رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہو. آیت نمبر 43. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوا تھا؟ اور کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تو نیرے چوپاوے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اور کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا تھا. جب اسے زیادہ اچھا پتھر نظر آتا تھا وہ پہلا پتھر چھوڑ کے دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا تھا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو کسی نے سوال کیا تھا کہ انا کیا ہے، انا یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر چیزیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے. پتھر کے بت تو اپنی جگہ پہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ اپنے دل کے آگے جھکا ہوتا ہے. دل کی مرضی کرتی ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، جس کو عبادت سمجھتا ہے، وہ جو اس کا کرائٹیریا ہے وہ وہی کرتا ہے. ہر ایک نے اپنا جائزہ لینا ہے. میرا نیکی کا تصور کیا ہے، بھلائی کا تصور کیا ہے، ثواب کا تصور کیا ہے، پسند ناپسند کا تصور کیا ہے، اور جو یہ میں تصور کر رہا ہوں یہ قرآن اور سنت کے ساتھ ٹیلی بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیں اپنی ذہنی ڈھانچے، اپنے خیالات، اپنی مرضی، یہ سب تو یہاں رہ جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہی عمل قبول ہوں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے. تو بہرحال یہاں پہ جو مجھے سب سے زیادہ خطرناک بات اور جس چیز نے میں بھی اس قرآن پہ موٹیویٹ ہوئی تھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں پوچھوں کہ آپ شرک کرتے ہیں تو کہیں گے نہیں جی اللہ معاف کرے، ہمارے گھر آپ دیکھ لیں آ کے کوئی بت نہیں کھڑا ہوا، ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے. تو یہاں پہ ایک شرک جو ہم کرتے ہیں، ہم نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو معبود بنا رکھا ہے. کیسے؟ نماز کا وقت ہے، دل کر رہا ہے یار سوئے جاؤ سوئے جاؤ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بات ماننے کی بجائے آپ جب دل کی بات منا لیتے. شرک کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے کہ جو آپ اللہ کے مقابل جس کو ٹھہرا دیں تو وہ معبود ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دل کو معبود بنانا، اللہ کی مرضی ہے کہ ایسے کام کرنا ہے، لیکن کہتے ہیں جی میری دل کی مرضی ہے کہ میں نے تو ایسے کام کرنا ہے. تو جو شخص اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہے. شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، اور اس نے میں کو پوجا تھا. اور ہم بھی خواہش نفس جو ہے ہم بھی میں ہی کو پوچھتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا میں. آپ جو چیز جی ایکچولی ہر شخص اپنے نفس سے خود آتا ہے، وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے اور وہ مصلحتوں کو نہیں دیکھتا. ایک شرک ہے جیسے بت پوجنا وغیرہ، لیکن انسان جو ہے اپنے آپ کو پوچھتا ہے. وہ اگر اس کا دل چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردہ کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طرح نماز پڑھو یا ایسے وضو کرو، یا آپ نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. اور جب انسان اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال کر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ بہت برا معبود ہے. پھر آگے چل کے آتا ہے کہ یہاں پہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بلکہ آگے ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. یعنی کہ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کی ان کو پتا ہے، لیکن انسان جسے صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ کہیں اور اپنا ماتھا ٹیکتا پھر رہا ہے، اپنے نفع نقصان کو کسی اور سے مانگ رہا ہوتا ہے. آیت نمبر 43. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا. پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا اور نیند راحت بنائی، اور دن کو اٹھا کھڑا کرنے کا وقت ہے. اور وہی ہے جو برانے رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پانی برسا دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں. اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں انسانوں کو پلاتے ہیں. اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. بس آپ کافروں کو کہنا نہ مانے اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کرے. جہادن کبیرہ ہے
کہ قرآن کی تعلیم کو ہر جگہ پہنچائیں؟ جی ہم لوگ کر رہے تھے الحمدللہ، پارہ نمبر 19 تھا، سورہ فرقان تھی، اور سورہ فرقان پہ ہم جہادن کبیرہ آیت نمبر 54 پہ تھے، 52 پہ تھے. تو جہادن کبیرہ کے بارے میں ہے کہ جہاد کرو کبیرہ، یعنی کہ بہترین سب سے بڑا جہاد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور یوں بھیجے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے دیکھیں کوشش کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ جب بہت زیادہ مخالفت ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو اور مخالفت کب آتی ہے؟ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں. مثلاً آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں تو آپ کو تو مخالفت نہیں ہوگی، لیکن جب آپ انسان کو مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جہاں اندھیرا ہو، آپ نے کہیں سنی ہو. تو یہ دونوں کس طرح ہوں گی؟ قرآن کے ذریعے ہوں گی. قرآن کی طرف عام کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جہادن کبیرہ، سب سے بڑا جہاد. کیونکہ اس سے کیا ہے؟ اس جہاد سے معاشرے کے اندر بے راہ روی، پریشانی، مصیبت، انسانوں کے آپس میں جو رویے کلیش کر جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد، یہ سب چیزیں اس وقت ختم ہوں گی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح رہنمائی حاصل ہوگی. تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرلی جہاں اندھیرا زیادہ ہوگا وہاں زیادہ چراغ جلانے پڑیں گے، وہاں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو یہ جتنے آپ چراغ جلائیں گے وہ ساری کوشش جہاد کبیرہ میں شامل ہوگی. اور کوئی بات آپ کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے، کوئی آرام کے خلاف ہوتی ہے، تو انسان اپنی ذات، اپنے مفادات میں بڑا حریص ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اس شخص کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جو انہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں اور بری چیز چھوڑنے کو کہتے ہیں. جو لوگوں کے ہاں جو گناہ میں کہتے ہیں نا اٹریکشن بہت ہوتی ہے، تو بالکل ایسی ہے جیسے بعد اوقات بچہ چھری سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا بیٹا کوئی نہیں کھیلو، تو آپ اس کے پکڑ کے ہاتھ سے اس کی چھری کھینچ لیں گے. اب آپ اکثر ایک ٹام اینڈ جیری، اکثر ہم لوگ بہت شوق سے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، تو ہماری بھی آپا نے کچھ توجہ دلائی تو ہم نے غور کیا کہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سیکنڈ میں وائلنس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بچے دیکھیں گے وہی اڈاپٹ کریں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا، اور کہتے ہیں اس کے بعد بھی جو شخص اس کتاب کو لے کے معاشرے میں آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے صرف عزت ملے. اسے ضرور مخالفت، آزمائشیں، بہت زیادہ پرابلمز کھڑی ہوں گی. تو بہرحال جنت کا معنی آسان نہیں ہے، جنت کا راستہ مشکل ہے. اور بہرحال آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ. اللہ سے مدد بھی آئے گی، کوشش بھی کریں. تو ہم نے تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں، یا اللہ ہم نے جو ہمارے بس میں تھا، ہم نے اپنی جان، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، اپنی زندگی جو ہے سب سے بڑی تمنا ہماری یہ ہو جائے کہ یا اللہ تیرا جو کلام میرے ہاتھ میں امانت ہے تیرے مخلوق تک پہنچ جائے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد بھی بھیجیں گے. تو جب آپ کا ایمبیشن اسٹرانگ ہوگا تو انسان کو اٹھتے جاگتے بیٹھے وہ یہی سوچے گا کہ میں کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. تو بہرحال جہادن کبیرہ ایسی ہے جو ہمارے گروپ کا نام ہے کہ قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ہارٹ. تو اس جہادن کبیرہ کے لیے قلم، زبان اور جان سے جہاد کرنا ہے. اسلام کی سربلندی کے لیے انتہائی کوشش کرنی ہے. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور وہی ہے جزیدار اور یہ ہے کھارا کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی. آیت نمبر 53 ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دو پانی پیدا کیے، ایک میٹھا اور دوسرا کھارا پانی. میٹھا پانی تو وہ ہے جو چشموں میں یا کنووں کی شکل میں آتا ہے اور انسان کی جو آبادیاں ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے. اور کہتے ہیں کہ زمین کا 3/4 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ لینڈ ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر ساکن نہیں ہے، ہر وقت اس میں ویوز وغیرہ اٹھتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، میٹھا پانی زیادہ دیر کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے میں، اس کے رنگ میں، اس کی اسمیل میں، اس کی بو میں تبدیلی آ جاتی ہے.
کھارا پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ اور بو۔ اور اگر ہم ساکن سمندروں کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جیسے میں نے کہا کہ 3 یعنی کہ ایک حصہ لینڈ ہے اور 3 حصے پانی ہے، تو 3 حصے پانی میں کس قدر میرین لائف ہوگی اور کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس سمندروں میں پانی جو ہے وہ مرتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نمکیات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ اس کے پانی میں ذرا بھی اسمیل نہیں پیدا ہوتی، اور اس سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور اس کا پانی بھی پاک ہے، حتیٰ کہ اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایون کہ اس کی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے اس کا پانی، جو کھارے پانی کا، تو وہ بھی ڈرنکبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی جو ہے حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پانی کی یہ رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں چلے آگے چل کے اور اس کو مزید اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے آگے، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب اور مضبوط اوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اکثر کیا ہوگا، جیسے میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کشمیر میں سنگم ہوٹل تھا، وہاں پہ ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ واقعی دیکھا تھا کہ 2 دریا یعنی کہ ساتھ جا رہے تھے، دونوں کا کلر بھی فرق تھا اور دونوں آپس میں مل بھی نہیں رہے تھے۔ آپ یہاں پہ ایک پانی کے اندر تھوڑی انک ڈالیں یا آپ اس کے اندر روح افزا ڈالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے فوراً۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایک اوٹ ایک حجاب رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، ایک لیکوڈ شے ہو کے ایک چیز دوسرے کے اندر مکس اپ نہیں ہوتی۔ پھر آگے آیت نمبر 54، وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ مَعِ بَشَرٍ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ وہ ایک آیت ہے جس میں سسرال کا ذکر ہے، تو یہاں اس سے مراد وہ رشتہ داری ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ سحرن سے مراد وہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں سسرالی رشتے کہتے ہیں۔ اور ان دونوں جو ہے رشتہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اکثر ایک بات بڑی کہی جاتی ہے کہ جی ماں کی جو خدمت ہے، ساس کی خدمت جو ہے اس کے بیٹے کے ذمے ہے اور بہو کے ذمے نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں چلتی ہیں۔ فی الحال میں صرف یہ کہوں گی کہ اسلام وہ دین ہے جس میں کوئی 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 تنہا، کوئی مجبور، کوئی ویسی کوئی بوڑھی کوئی خاتون یا مرد ہو یا کوئی ہو، اسلام تو ایسا ہے کہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے میں۔ تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوں اور آپ کے سامنے اگر آپ کے سسرال میں سے کوئی کسی تکلیف میں ہو یا کسی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم آرام سے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تو انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن ہی میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے رحمان ہے کیا؟ تو کیا تم اسے سجدہ کریں جس کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس کی تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ جی یہ سجدہ آ گیا ہے، آپ سجدہ نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرے، شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں۔ اب یہاں پہ عباد الرحمان اللہ کے بندوں کی خصوصیات آ جاتی ہیں، یا آپ پڑھتے جائیں اور ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ خصوصیات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ حدیث میں جو یہ عباد الرحمان کی جو ہے، اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بابت پوچھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی کوشش اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ آیت نمبر 64 سے عباد الرحمان کی خصوصیات شروع ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ میچ کرتے رہیں کہ یہ خصوصیات اللہ کے بندوں کی میرے اندر ہیں کہ نہیں۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ لوگ ہیں
کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کے لوٹنے والے ہیں. اور یہاں پہ یہ کہ جب ان سے کوئی بہت زیادہ جو کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے تو بجائے بحث و مباحثہ کے ان کو اوپر بھی سلامتی بھیجتے ہیں. اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، اللہم اجرنا من النار، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. بے شک وہ ٹھہرے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. اور جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت اور اخواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے. اب یہاں بہت سے اللہ کے بندوں کی خصوصیات ہیں، اور اسلام میں جو ہے اسراف 3 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 کے ایک ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جائز کاموں میں بھی خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، اور جتنی ضرورت ہے پھر جتنی ضرورت ہے تیسرا اس سے بھی بڑھ کر خرچ کر دینا. جب بڑھ کر خرچ کرنا ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. جیسے آپ کھانا پکانا ایک ضرورت ہے، لیکن اگر آپ زیادہ ضرورت سے زیادہ کھانا پکا کے رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، جو آپ نے کھا لیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی کیا ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا. اور جو لقمہ آپ نے نہیں کھایا تو سوچیں کہ اس کے اوپر کتنی محنت ہوئی. ایک روٹی کا، بریڈ کا، یہ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ گندم سے بنتا ہے. گندم کے اگانے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، اور گندم کو اگانے کے لیے مناسب موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر ایک خاص وقت تک وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے. وہ انتہائی گرمی کے عالم میں کٹر دھوپ کے نیچے لوگ گندم کی کٹائی کرتے ہیں. پھر ایک ایک دانے کو چھلکوں میں سے نکالا جاتا ہے، اس کو مارکیٹ لے جایا جاتا ہے، پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، مشینوں میں پیسا جاتا ہے، چھلکا اور اس کا میدا الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو گوندا جاتا ہے، اور گوندنے کے بعد آپ دیکھیں پھر اس کو بیک کیا جاتا ہے، پھر پیک کیا جاتا ہے، پھر ہمارے پاس پہنچایا جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ کھا لیا اور باقی پھینک دیا. تو کیا خیال ہے اللہ پوچھے گا نہیں کہ اتنے لوگوں کی محنت انوالو تھی اور یہ تم نے ایسے رزق ضائع کر دیا؟ اب آپ کو سمجھ آتی قحط کیوں پڑتا ہے؟ اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ بارش نہیں ہوتی یا بارش برسنے کے لیے یا کوئی ہوائیں یا آپ کے بادل یا کوئی اور چیز. اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم جو لقمہ ضائع کرتے ہیں، جب ہم ضائع کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کی بہت سی چیزوں کی ناقدری کر جاتے ہیں، ان کا حق مار جاتے ہیں، ان کے سارے وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر ہم ہر روز ضائع ہونے والے فوڈ کے پیسے جمع کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کا، بھوکے گھروں کا راشن نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ نے تو رزق انسانوں کے لیے بنایا تھا، تو ہم اس کو کیوں ضائع کریں؟ تو پھر آپ اسی طرح آپ اپنے کپڑوں کا معاملہ لے لیں، پانی کا معاملہ لے لیں، کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں اور کس طرح ایک دوڑ دھوپ لگی رہتی ہے کہ بس یہ بنا لوں اور یہ پہن لوں. بہرحال بہت کچھ ہے، مطلب میں نے صرف ایک اسراف کے پوائنٹ پہ ہی کیا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ رمضان ہے تو افطاری میں بہت زیادہ چیزیں بنا لیتے ہیں اور بہت سی چیزیں ویسٹ بھی ہو جاتی ہیں. تو اب رحمان کے بندوں میں ایک چیز بھی ہوتی ہے، لغویات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ زندگی با مقصد ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاندانی زندگی کے اصلاح کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو، گھر میں چین ہو، سکون ہو. اور آپ دیکھیں کہ جب گھر میں سکون ہو اور بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین اطاعت کر سکتے ہیں. تو بہرحال اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، سمعنا و اطعنا. اور بہت کچھ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. اور پھر کسی نے پوچھا کس کے بعد کون سا گناہ ہے، تو فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. اس نے پوچھا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کر. پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق میں یہ آیت اتری تھی. پھر آپ نے یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 68، یہ آپ نے اس کی تلاوت کی تھی. اور پھر سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ کتنا بھی
بڑا ہو. اور وہ ہم نے پڑھا ہوگا حدیث میں آیا تھا کہ جو 100 آدمی کے قاتل تھا اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توبہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول فرما لی تھی. بہرحال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے پاس اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا. وہ اس بات میں جواب دے گا اور انکار کی اس میں طاقت نہ ہوگی. علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کرنے ہیں. اتنے میں کہا جائے گا جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی مہربانی دیکھ کے وہ کہے گا ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا. یہ بیان کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت کے اور نافرمانی کے گناہوں سے بچائے. تو عباد الرحمن کی خصوصیت میں یہ بھی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. لغو کام, ہر وہ بات اور کام جس کا شرعاً کوئی فائدہ نہیں اور ایسے کام اور باتوں میں شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت اور وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. آیت نمبر 72. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, یہ ساری عباد الرحمن کی خصوصیت ہے. جب کسی لغو چیز پہ ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. لغو چیز وہ کہ جو جس کا فائدہ اور نقصان نہیں ہوتا لیکن آپ کی ٹائم کا بہت سا پرسنٹیج آپ کا ٹائم ضائع کرا دیتی ہے. آیت نمبر 73. اور جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی تو اندھے بہرے ہو کر ان میں نہیں گر پڑتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیوی اور اولاد سے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ گھر میں سکون کے لیے ضروری ہے, اور گھر میں جب سکون ہوگا اور وہی گھر سے جو بھی افراد اس گھر سے باہر نکلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرے کا بڑا افیکٹو, اس کی ایفیشنسی لیول کتنا زیادہ ہوگا. آیت نمبر 75. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا. اس میں ہی ہمیشہ رہیں گے اور بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے. کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارا متعلق پرواہ نہ کرتا. تم تو جھٹلا چکے, اب انقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر بدرجہ اتم آ جائیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شعراء ہے, اس کے بارے میں آتا ہے یہ جو آیت اس کی پہلی ہے کہ جو لوگ اس بات پہ یقین ہی رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتوں کا وفد ہمارے سامنے آ کھڑا ہو جائے اور ہمیں ہدایت دے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے خود سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہم کو ہدایت دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے اس مطالبے کے جواب میں آیت نمبر نیکسٹ میں بھی جواب دیا گیا کہ ہم فرشتوں کو تماشے کے طور پہ نہیں بھیجا گیا. قوم کا جب فرد یا قوم کی مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت فرشتے نازل کیے جاتے ہیں جو قوم پہ یا تو عذاب لے کے نازل ہوتے ہیں اور یا آدمی کو گرفتار کر لیتے ہیں, یعنی کہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. تو جب فرشتے ہیں تو اس وقت تمہیں خوشی نہیں بلکہ پچھتانا چاہیے اور اس وقت تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. چلیے جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں, ان کے ایمان نہ لانے پہ شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی آئی اسے روح گردانی کرنے والے بن گئے. ان لوگوں نے جھٹلا دیا, اب ان کے پاس جلد سے ہی اس کی خبریں آ جائیں گی جن کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کی, جوڑا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میل فیمیل, نیکی برائی, دن رات, مومن اور کافر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے, ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے. اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا, ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. قوم فرعون کے پاس
کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے تو خوف ہے کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج۔ اب جہاں پہ دائی کا کردار بتایا گیا ہے کہ اس کی پریشانی اور اس کا دکھ کیا ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہے خیر خواہی ہو کہ بس میں کسی طرح سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لوں۔ اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپوائنٹ کیا نبی اور ان کو 2 ٹارگٹس دیے کہ فرعون کو اللہ کی وحدانیت بتاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلاؤ، تو یہاں پہ انہوں نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہوں نا مجھے خوف ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ایک جو قبطی کو مکہ مارا تھا تو وہ فوت ہو گیا تھا، اور جس پہ آپ جو تھے حضرت حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ جو تھے پھر یہاں سے ڈر کر مصر سے مدین چلے گئے تھے اور کئی سال وہاں پہ گزرے تھے، اور جب فرعون کے پاس جانے کا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان کو یہی تھا، ان کے اندر یہ خوف تھا کہ میں تو وہاں پہ قتل کر کے گیا تھا تو میں کس طرح ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو جو ہے ان پہ بھی وہی کریں اور ان کو بھی بلیس کریں، اور تاکہ وہ میرے ساتھ معاون ہو، مددگار ہو۔ اور میری زبان نہیں چل رہی، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید ان کی زبان میں تھوڑا کچھ سٹیمر تھا، جسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی دعوت یا اللہ کا پیغام لوگوں کو کیسے دوں، تو یہ ہم سم ٹائمز ہم اپنے آپ ہی کو مس انڈرسٹوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پاورز، جو صلاحیات دی ہیں اور جو زبان دی ہے، اس کو جب ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس زبان میں اللہ تعالیٰ اور ہمیں اسٹرانگ کریں گے اور شرح صدر عطا فرمائیں گے۔ اور یہی انہوں نے بھی دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں، وہ جو قصور جو انہوں نے قتل ہوا تھا، جس کو قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے۔ جناب باری نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں فرعون کے پاس جا کے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے تھے؟ بات کہتی ہیں کہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 18، کچھ سکولرز کہتے ہیں 30 اور کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ 40 سال آپ نے وہاں پہ گزارے تھے۔ آیت نمبر 19، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ یہ واقعہ تب کا ہے جو نبوت سے قبل کا ہے، جب کو مجھے علم کی روشنی نہیں دی گئی تھی، اور یہ جو قتل تھا ارادتاً نہیں تھا بلکہ ایک خونسا تھا جو میں نے مارا تھا اور جس سے ان کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا۔ پھر تم سے خوف کھا کے میں تم سے بھاگ گیا، اور پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اچھا احسان ہے تو مجھے جتلا رہا ہے، مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا، آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری قوم کو تو غلام بنا رکھا، تو اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی کیا حیثیت ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں، یعنی کہ دلیل لے آؤں، معجزہ لے آؤں۔ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست استہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکال، اور تو وہ بھی اس وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزات دے کر ان کو بھیجا تھا۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ
اب تم کیا حکم کر دیتے ہو؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔ پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پہ تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے کہہ دیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں بہت ڈیٹیل سے جو ہے بیان کر چکی ہوں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو جادوگروں کی بہت بڑی تعداد مصر کے تمام جگہ سے جمع کی گئی اور ان کی تعداد 12,000، سم کہتے ہیں 17، کوئی 19، کوئی 30 اور بعض اسکالرز تو 80,000 تک بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت زیادہ جادوگر جمع ہوئے اور اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال اور یہ مقابلہ جو تھا سب کو کہا گیا کہ سب حاضر ہوں، جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں، بس وہ اس کو توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اس وقت نابود ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کے فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ اچھا جی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب لوگ جو جمع ہوئے تھے تو اس میں 2-3 حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اتنے زیادہ جادوگر اور ایک پیغمبر کے ساتھ یہ مقابلہ چل رہا تھا اور جسے حق واضح ہو جائے، اور دوسرا جب اللہ کا حکم کے ساتھ یہ جب سارے جو اپنی جادوگری چلائے یا اپنی شعبدہ بازیاں کریں تو ان کے دیکھنے والوں کے اوپر ایک اچھے اثرات مرتب ہوں، اور جسے پتہ چل جائے کہ باطل ہمیشہ اپنے اسباب اور وسائل پہ بھروسہ کرتا ہے اور حق کو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی دیکھ کر چیلنج کرتا ہے، لیکن ہمیشہ جو غالب ہوتا ہے وہ حق آتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہم تو اللہ رب العالمین پہ ایمان لائے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طرف سے کاٹ دوں گا، تم سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بڑا اس کی بروٹیلٹی، اس کی ظالمانہ جو سزائیں تھی بڑی مشہور تھی، اور یہ سولی کا بھی ٹرینڈ سیٹر تھا، سولی چڑھانے کا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اس بنا پہ کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہماری رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ ہم نے موسیٰ کی وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھے کیا جاؤ گے۔ اور جب جادوگروں نے اتنا کلیئر جب دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو ان کے تمام سانپوں اور ان کے تمام نظر کی بندشوں کو، تمام چیزوں کو، ان کی سب چیزوں کو وہ ختم کر گیا، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا، تو جس سے جادوگروں کو تو بلیو ہو گیا کہ یہ واقعی یہ معجزہ ہے اور جو ہم کر رہے تھے وہ جادو ہے، اور وہ انہوں نے فوراً جو تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پہ ایمان لائے، جس پہ فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ان کو سولی لٹکا دوں گا اور ان کے ہاتھوں مخالف طریقے سے کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کے لے چلو۔ فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضب نہ کرے، اور یقیناً ہم بڑی جماعت میں ہیں اور ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ بلاخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے باہر کیا، اور اس طرح ہوا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لی گئے، اور موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لکڑی مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مسل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان میں کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، اور
انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ کتنی لاجیکلی انہوں نے بات کی کہ جو خدا جن کو تم مان رہے ہو، جب ان کو تم پکارتے ہو تو کیا تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں؟ آیت نمبر 73 میں، یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پائے. پارہ نمبر 19 سورہ شعراء اور آیت نمبر 75. آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے کہ جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری راہبری فرماتا ہے. وہی ہے جو مجھے کھاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، جو امت میں سے کوئی بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روحانی جسمانی دونوں شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریاں بھی بہت ہیں اور روحانی بیماریاں بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں سے میں شفا عطا فرما. اور وہی ہے مجھے مار ڈالے گا اور پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید باندھی ہوئی ہے وہ روز جزا میں میری گناہوں کو بخش دے گا. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. کوشش کرتی ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا کروں. دعا آپ یاد کر لیں. رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعلی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. آمین. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما. آمین. مجھے نیک لوگوں میں ملا دے. آمین. میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھا. آمین. مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. آمین. اور اے میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر، اور جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے. اب یہاں پہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی بھی یہاں پہ بات کی، اور پھر یہاں پہ آ رہا ہے الا من آتا اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم، بے عیب دل کی بات کی جا رہی ہے. قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل جو شرک سے پاک ہو، یعنی کہ قلب مومن، اور ایسا دل جو بدعت سے خالی ہو، سنت پہ مطمئن ہو، اور بات کے نزدیک دنیا کی مال اور متاع کی محبت سے پاک دل ہو، اور جس کے اندر کسی طرح کی اخلاقی برائی نہ ہو. تو قلب مومن میں یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما. قلب سلیم جس میں صرف اللہ کی محبت ہو. سلیم کا مطلب ہے سالم. تو اب آپ دیکھیں کہ جسے اللہ سے محبت ہو تو وہ صرف اللہ ہی کو دل دیتا ہے. اس کا نماز روزہ لین دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. جب دل میں اللہ ہو تو ہر چیز مال اولاد اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور پھر وہ اس مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، اور وہ مال اور اولاد اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے. اور اس کی مثال میں اکثر ویسے یہ دیتی ہوتی ہوں کہ جیسے اگر آپ کے گھر آپ کیک لے کر آئیں، اور کسی کے گھر آپ نے کیک لے کے جانا ہے، اور آپ کا بچہ اس میں سے کوئی تھوڑا سا انگلی سے یا تھوڑا سا کاٹ لیتا ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا داغ تھوڑا سا لگ جاتا ہے، تو آپ ایسا کیک لے کے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں لے کے جاتے. وہ کیک خراب ہو گیا. تو یہ دل بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دل ہو، سالم دل ہو. اگر اس میں بھی اگر دنیا کی محبت کوئی گندگی آ گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دل کو لے کے کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. قلب سلیم کو سلیم بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو لوگوں نے فرمایا کہ کس طرح زنگ دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تلاوت کو معمول بنا لیں، اور جب بھی قرآن پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، اور اگر دل میں بے چینی ہو تب بھی قرآن پڑھیں، نہیں تو تلاوت سنیں، غور کریں یہ کون سی صورت ہے، کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے قلب سلیم کو سلیم پہ سیٹ کرنے کا. پھر قرآن پڑھنے کے بعد دل کو کسی مفید کام میں لگائیں. تو آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر کیا ہے کہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو دو چیزوں سے ٹھیک ہوتا ہے. ایک تو کثرت تلاوت سے، اور کثرت سے موت کو یاد کرنے سے. اللہم انی اسألک قلب سلیم.
آیت نمبر 90 اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پہ تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی حد کو کسی جگہ نافذ کرنا 40 سال کی خوشحالی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے یا امت مسلمہ کی حالت ہے، تو اس کا صرف اور صرف علاج یہی ہے کہ شریعت نافذ ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ایسے حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو دین کو نافذ کر دیں، اور دین کو سب سے پہلے ہم نے دلوں میں نافذ کرنا ہے، اپنے خاندانوں میں، گریجولی معاشرے میں، پوری ملک میں، اور پھر پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غم خار دوست، اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی، اب قوم نوح کا واقعہ آ رہا ہے، انہوں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا تھا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیرے تابعداری کریں؟ تو رذیل لوگوں تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو۔ ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صاف طور پہ ڈرا دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نو اگر تو باز نہ آئے تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ ایک تو وہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور دوسرا انہوں نے کیا دھمکی دی کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ آپ نے کہا اے میری پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ یہاں پہ انہوں نے دعا کی تھی، یا چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ اب یہ قوم نوح کا واقعہ بھی ہم بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، آگے آتا ہے عادیوں کا واقعہ۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی کہ یہاں پہ کہا جو بات ہے کہ تمام پیغمبر اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، اور ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کا کامن کرائم کیا تھا، ان تمام قوموں کا جن پہ عذاب آیا تھا، سب سے پہلے تو یہ شرک تھا، نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور حقوق العباد میں گڑبڑ کر جاتے تھے۔ عادیوں نے بھی رسولوں کے جھٹایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں نے اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگاروں کے پاس ہی ہے، کہ تم ایک ٹیلے پہ بطور ایک خیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو، اور انہیں کہ ان کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا تھا بلکہ کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت اور وسائل کا ضیاع ہونا ہوتا ہے۔ تو اور یوں لگتا ہے جیسے یوں کیا لگتا ہے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جتنی قومیں اور جتنے جن پر عذاب گزرے وہ تمام غلط کام آج ہماری مسلم امت اس تمام چیزوں میں انوالو ہے۔ ہم نے بھی نہیں کھیل تماشے بنا رکھے، ہماری زندگیوں کا بیشتر حصہ کھیل تماشوں میں گزر جاتا ہے، اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرے ہوئے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ دیکھیں ذرا ہمارے گھروں کی تعمیر آپ دیکھیں، جب ہم تعمیر کرنے جاتے ہیں، اچھا یہ اینٹ نہیں، اچھا وہ موٹی والی اینٹ، اچھا یہ والا سیمنٹ نہیں، یہ والا پائیدار والا سیمنٹ، کس قدر محنت سے ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں، حالانکہ ہماری ایوریج عمر اس گھروں میں رہنے کی 60-70 سال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہو گے، اور جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ ابھی ان کے کرائمز، ان کے سنس بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں ہری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد نہیں کی؟ ہمارے پاس بھی مال، اولاد، باغات، چشمے، پراپرٹیز، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا
کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں سے نہ ہوں، ہم پر یکساں ہیں. یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے. چونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو چھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا. قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین، قوی ترین قوم تھی، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ فجر میں کہ اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، یعنی کہ جو قوت اور شدت میں اپنا آپ مقام رکھتی تھی. سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ کون طاقت میں ہم سے زیادہ ہے. لیکن جب اس قوم نے کفر کا راستہ چھوڑ کر ایمان کا اور تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پہ عذاب نازل فرمایا. 7 راتیں 8 دن ان پہ مسلط رہا. بادیں تند آتی، آدمی کو اٹھا کے فضا میں بلند کرتی، پھر زور سے سر کے بل زمین پہ پٹخ دیتی، جس سے ان کا دماغ پھٹ کے ٹوٹ جاتا، اور بغیر سر کی ان کی لاشیں اس طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کوکلے تنے. اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پہاڑوں کو، غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھی، پینے کے لیے گہرے کنویں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اب اگلا واقعہ آتا ہے، ان کے بھائی صالح نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اب یہ سمود جن کا مسکن حجر تھا، جو حجاز کے شمال میں ہے، آج کل ان کو مدائن صالحہ کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے تھے اور پناہ مانگتے تھے. تو ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ دیکھیں تمام نبیوں کا جو ان کا اللہ کی طرف بلانے کا جو ورڈنگز تھے وہ یہی تھے، میں تمہاری طرف اللہ کا ماندار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کسی پیغمبر نے اپنی اجرت نہیں مانگی، وہ اللہ کا پیغام بالکل ایگزیکٹلی جیسے اللہ کا پیغام تھا اللہ کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور کوئی ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے کہ ان چیزوں پہ جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں، ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے پرتکلف مکانات بنا رہے ہو. بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ. اب دیکھیں ان کی بھی عمارتوں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو آج کل ہمیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری عمارتیں کیسی بنتی جا رہی ہیں. عمارتیں چھوڑے، ہم اپنے گھروں کی ڈیزائننگ آپ دیکھیں، بڑے بڑے لمبے، جی آج کو فیشن ہے جی پورے 10-10 فٹ لمبے دروازے ہوں. یہاں پھر فیشن آیا کہ پوری ایک دیوار آپ کی وال جو ہے وہ مرر کی ہو. پھر پتہ نہیں ہم نے ایک اپنے ہی گھروں میں کیا کیا فاؤنٹینز ڈال دیے، دنیا جہان کی آسائشیں سب چیزیں اس میں ڈال دی، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس میں غرور اور تکبر کرتے ہیں. اور یہی اس قوم نے کیا تھا. جو ملک میں اب ان کے سنس کیا تھے، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پہ جادو کر دیا گیا، تو ہم جیسے انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ. آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری، اور خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا. پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آد بوجھا. بے شک اس میں عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. اب کیا تھا؟ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، معجزہ مانگا تھا کہ اس چٹان سے یا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. اللہ نے ان کا مطالبہ مان لیا اور پتھر سے یا اس چٹان سے بطور معجزہ جو تھی اونٹنی برآمد ہو گئی. اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بطور آزمائش کے لیے رکھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی لوگ پانی پئیں گے. لیکن کیونکہ آزمائش پہ تھی تو وہ اونٹنی جو تھی بہت زیادہ پانی پی جاتی تھی، جس پر کچھ شرارتی لوگوں نے ان کی کونچے یعنی کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اس کو قتل کر ڈالا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب معجزہ مانگ کے بھی انسان اپنا عمل نہ چینج کرے، ایمان نہ لے آئے، تو پھر عذاب یقینی ہو جاتا ہے. تو پھر اس طرح ان پہ عذاب آ گیا تھا، اور یہ عذاب زمین سے بھونچال، زلزلہ اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا تھا، جس سے سب کی موت واقع ہو گئی تھی. تو یہ جو ہمیں آج کل چھوٹے چھوٹے جھٹکے، یہ زلزلے اور یہ جو عذاب ملتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ میں وارننگ جو ہمیں سائنس بھیج رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ریکٹیفائی کر لیں، اللہ کے بندے بن جائیں. آمین. عباد الرحمن بن جائیں. آیت نیکسٹ واقعہ آتا ہے قوم لوط کا، آیت نمبر 160. قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ان سے بھی ان کے بھائی لوط نے کہا تھا
کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم جو تھی سدوم اور اموریہ میں رہتی تھی، اور بستیاں شام کے علاقے پہ تھی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہ کام کرتے تھے، اور یہ وہ کام انہوں نے وہ ٹرینڈ ڈالا تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، ہومو سیکشوالٹی۔ اور حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا زمانہ تقریباً ایک ہی تھا، اور ان کی جو وادی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو وادی تھی، بڑی سرسبز تھی۔ اور جب انہوں نے یہ غلط کام ہومو سیکشوالٹی شروع کی تو بے انتہا اتنا اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 قسم کے عذاب دیے تھے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، سورج نکلتے ہی زوردار دھماکہ ہوا تھا، تلپٹ اوپر سے اوپر کا نیچے کر دیا تھا، اور پہلے پکے ہوئے مٹی کے جو پتھر برسائے گئے تھے، پھر طوفانی ہوا کی بارش بھیجی گئی تھی، اور پھر جو تھے ان کو اٹھا کر ان کی بستی کو آسمان تک لے جایا گیا تھا، اور ان کو دوبارہ سے ان کو زمین پہ زور سے پٹخا تھا جس سے وہ زمین دھنس گئی تھی۔ اور اب یہ وادی بحر مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں اوپر پانی آ گیا ہے، اور اب آپ پانی میں کہتے ہیں کہ درخت اور عمارتیں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس تباہی کا حال سن کے جب حضرت ابراہیم دیکھنے ہیں تو وہاں دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی کہ آگ کا عذاب بھی آیا تھا۔ تو یہ ہر قسم کا عذاب آیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ ان کی جو ہومو سیکشوالٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے، گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قوم کو محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی چیز آج کل ایک اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے، اور لوگ بہت فخریہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ کہ یورپ میں تو اس کا باقاعدہ قانون بن چکا ہے، یورپ کیا بلکہ میں نے کئی اور ممالک میں بھی دیکھا ہے جہاں پہ بھی وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے کہ اگر مرد اور مرد یا عورت آپس میں دے آر ایزی، اور ان کو اپنے ریلیشنز یا اپنی ان کو برا نہیں لگتا، تو گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہا جائے، بہرحال ہمیں معاف کیا جائے۔ اور یہ بہت بڑا کرائم ہے، یہ عذاب کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، بلکہ تم وہی حد سے گزر جانے والے وہ لوگ۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط، اگر تو باز نہ آئے تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، بجز ایک بڑھیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پہ برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اب نیکسٹ واقعہ آتا ہے ایکا کا۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں، اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی مدین کی جو تھے وہاں مراد یہاں لیا جاتا ہے۔ اور ایکا کے معنی گھنا درخت ہے، اور ایسا درخت مدین کی نواحی آبادی میں تھا جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور پوجتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے آپ کا، وہاں پہ آپ تبلیغ کے لیے گئے، اور وہاں پہ ایک درخت کی پوجا کی جاتی تھی، تو وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ اور ایکا چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا، اس لیے یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 176، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو چھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا، کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کرو اور میری فرما برداری کرو، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہان کے پالنے والوں کے پاس ہے۔ نہ پورا بھرا کرو اور دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اب یہ ان کے تمام کرائمز تھے۔ شرک کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں ہم صرف یہ نہیں سمجھے کہ چیزیں کے تولنے میں کمی تھی، ناپ تول ہوتا ہے کہ جس منصب پہ، جس پوسٹ پہ انسان ہو اور وہ اس پوسٹ کا فرض ادا نہ کرے، جو امانت آپ کو دی اس امانت کا حق ادا نہ کرے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے اسی چیزوں میں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، اور پھر کیا تھا، زمین پہ فساد مچاتے رہتے تھے،
اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے جن پہ جادو کر دیا جاتا ہے، تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اب یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا کہ میرے رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تھا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، عزیز الرحیم، مہربانی والا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا، تو اللہ نے اس کے مطابق ان پہ عذاب نازل فرمایا، اور کہتے ہیں کہ بعض روایت کے مطابق 7 دن تک ان پہ سخت گرمی اور دھوپ مسلط رہی، اور اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا، تو سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سائے تلے جمع ہوئے، اور کچھ سکا سانس لیا، لیکن چند ہی لمحے میں آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ تو 3 قسم کا عذاب ان پر بھی آیا تھا۔ یہ اس دن آیا تھا جس دن ان پہ بادل سایہ فگن ہوئے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ حضرت پر قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، سورہ ہود میں صیحہ یعنی کہ چیخ کا ہے، اور یہاں پہ سورہ شعراء میں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا، یعنی کہ 3 قسم کا عذاب ہوا تھا اس قوم پہ۔ تو ہم جو امت مسلمہ کس خواب میں یا کیا چیز سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے لاڈلے ہیں کہ ہم بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اور تمام وہ کام کریں جس پر یہ قوم شعیب پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ آیت نمبر 192۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پہ اتارا ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے، کہ انہوں نے یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کی علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پہ نازل فرماتے بس ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ اس طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیتے ہیں، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے، بس وہ عذاب ان کو نہ کہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہی ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ، اگر ہم نے انہیں کسی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی یہ برتتے ہیں اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پہ ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نعوذ باللہ، اور نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور ان آیات میں قرآن کا شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظ ہونے کا بیان ہے، کہ شیطان قرآن یعنی کہ شیطان تو بہرحال ضد ہے، یعنی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال نزول قرآن کے وقت شیاطین اس سے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے، اور کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ ستاروں کو چوکی دار بنایا گیا ہے، کہ جو بھی شیطان اوپر جاتا ہے یہ ستارے اس پر گرتے ہیں اور بھسم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی جو ہے نظام کیا ہوا ہے۔ نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا کے قابل بن جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے۔ پیغمبر جو ہیں یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور کہا، انہوں نے آواز دی، اور یہ جب انہوں نے آواز دی تو آپ کی آواز سن کے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کا نام لے لے کے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم کیا مانو گے؟ سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پہ ابو لہب نے کہا تھا تیرے لیے ہلاکت ہو، تبالک، اور تو نے ہمیں اس لیے بلایا؟ تو اس کے جواب میں سورت تبت یدا جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پہ ہر بندے نے اپنے اعمال
اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اور یہاں پہ ہے کہ جب ہم دعوت کی تبلیغ کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والے اور پھر رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور پھر وہی بات سوسائٹی، معاشرہ، اپنا ملک اور پوری دنیا۔ اور اس کے ساتھ فرو تنی سے پیش آؤ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابع داری کرے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرے تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اور اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پہ رکھ، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدے کرنے والوں کے درمیان میں تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں، اچڑتی بھی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ اب جو سورہ شعراء ہے، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے اس آیت میں وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی، آیت نمبر 224، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہے، شاعروں کی بات کی جا رہی ہے کہ شاعروں میں آپ دیکھیں کہ بہت ان کی جو بہت ایگزیجریشن بہت ہوتی ہے، امیجنیٹو بہت ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ کو لہو پیپ سے بھر لینا جو اسے خراب کر دے، شیر سے بھر لینے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایسے شاعر ایسی چیزوں کے جو غلط چیزیں پروموٹ کرتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، تو ایسی چیزوں کی، ایسے شاعروں کی نفی کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گفتگو سے عمارت نہیں بنتی، بات میں وزن کے لیے عمل ہونا بہت ضروری ہے، اور بات وہ اثر کرتی ہے جس میں جو بندہ خود بعمل ہو۔ تو یہی تائید جو ہے، یہ اثر اور یہ تائید جو ہمیں صرف قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے، اس کے الفاظ جو ہیں کتنے جامع ہیں، مختصر ہیں، لیکن کتنے پر اثر ہیں۔ تو یہاں پہ ایسے شاعر جو راہ سے بھٹکاتے ہیں تو ان کی یہاں پہ مانعت کی گئی ہے، اور پر ان شاعروں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مستنچا کیا ہے جن کی شاعری صداقت اور حقائق پہ مبنی ہے، اور لیکن جو لوگ شاعری میں جھوٹ ملا دیتے ہیں، افراط و تفریط کرا دیتے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسے مومن شاعر ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے کافروں کی یعنی کہ برائی کی ہو۔ حضرت حسان بن ثابت جو تھے، کافروں کو ان کی شاعری کا جواب دیتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ ان کافروں کی ہجو بیان کرو، اور جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں کذب اور مبالغہ نہ ہو، اور جس کے ذریعے سے مشرکین اور کفار اور اہل باطل کو جواب دیا جائے اور توحید اور سنت کا اسباب ہو۔ سورہ نمل شروع کرتے ہیں۔ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی کہ واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ پھر متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے تو انہیں ان کے کرتوت زینت دار دکھا دیے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاتا ہوں تاکہ تمہیں سینک تاپ کر لوں۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں یہ ہے، اور کہیں اس واقعے کی کچھ اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں، کچھ ہر اس بات میں بہت بہت سے سبق ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے واپس آ رہے تھے، اور رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا، سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی، تو انہیں دور سے آگ کے شعلے نظر آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوہ طور کو دیکھا۔ کوہ طور جو ہے سینا کا ایک مقام ہے، اور یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے، اور یہ سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پہ ہے کوہ طور۔ اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک سرسبز و درخت ہے،
اور اسے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، یہ اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اور ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب پردے کو نور اور روشنی، اور ایک روایت میں نار آگ سے تعبیر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔ آیت نمبر 7 یاد ہوگا جب کہ موسیٰ نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آؤں، لے کر یہاں آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تام لو۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی با برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا تو اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی تھے تو انسان ہی نا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالو تو وہ ایک سانپ بن گئی، تو وہ ایز اے انسان جیسے ایک ڈر ہوتا ہے، جیسے ایک دم ہمارے سامنے بھی کوئی کاکروچ یا کچھ آ جائے تو ہم بھی چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں گے، تو اسی طرح جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے ایسے وہ ڈر سے وہ بھاگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا ٹھہراؤ دیا، ہمت دی، کرج دی، اور ان کو تسلی دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہوا تھا۔ اب فرعون بادشاہ تھا، بادشاہی پا کے مغرور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو جو تھے معجزات دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اور اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تو 9 نشانیاں لے کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ بس جب ان کی پاس آنکھیں کھول دیتے ہوئے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پہ۔ بس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور وہ دونوں نے کہا تھا تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب سورت کے شروع میں فرمایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا ہوا ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ایک مختصراً کیا گیا۔ اب دوسری دلیل یہ دی گئی کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اور انبیاء کے جو واقعات ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ علم سے مراد نبوت کی علم ہے۔ اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کو لوہے کی صنعت کا علم دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا تھا، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عنایت کیا گیا تھا، کیونکہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہم نے دعا پڑھی تھی نا رب زدنی علما، تو یہاں میں ہم نے دیکھا کہ فرعون جو بادشاہ تھا وہ بادشاہت پا کر مغرور ہو گیا تھا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی اور علم عطا کیا تو وہ اتنے ہی عاجز ہو گئے، شکر گزار ہو گئے اور اللہ کے برگزیدہ ہو گئے۔ آیت نمبر 16 اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہم سب کچھ دیے گئے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے اور ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اب یہ ان کا بتایا جاتا ہے کہ جنات، حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ ہوا جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا ہوا تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ حیوانات کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے جو انسانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود بھی عالم غیب نہیں تھے، اس لیے چونٹیوں کو جو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم بے خبری میں ہم روند نہ دی جائیں، اور جسے پتہ چلتا ہے کہ غیب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 18 سورہ نمل، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس بات پہ حضرت سلیمان مسکرا کر ہنستی اور دعا کرنے لگے اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اچھا یہ آگے دعا بعد میں کرتے ہیں، ابھی ہم یہاں تک دیکھتے ہیں
کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اور مسخر کی ہوئی تھی، اور جو وہ ایک بات جو تھی وہ چونٹی بولی اور حضرت سلیمان کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے عقل پرست ہیں کہ وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چونٹی کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی ہے، حالانکہ چونٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چونٹی بھی چھوٹی نہیں، کہتے ہیں کہ چونٹی کا جو فوسل ہے نا وہ 80 ملین ٹائم پرانا ہے، اور اس کی 8,800 اسپیشیز ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر نروس سسٹم بھی ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، اور یہ اتنی چھوٹی سی اور اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کا رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کالونیز بنا کے رہتی ہے، اور ایک ان کی جو ان کے گھر ہوتے ہیں نا مکمل ویل پلانڈ ہوتے ہیں، جیسے شہر کی شکل میں ہوتے ہیں، روشن، ہوادار، صاف ستھرے، اور یہ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں، بلکہ اپنی کالونی کی باقاعدہ حفاظت کرتی ہیں، تنہا زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ مل کر رہتی ہیں، اور پھر گروپ بنا کے آپس میں خبروں کا یعنی کہ ایکسچینج کمیونیکیشن بھی کرتی ہیں آپس میں، قربانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، جب کھانا پاتی ہیں یا کچھ چیز پاتی ہیں تو فوراً ساروں کو بلا لیتی ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ذرا کوئی ایک آپ کے گھر میں چینی کا قطرہ یا کوئی روٹی کا ٹکڑا یا ایون کاکروچ کی مری ہوئی لاش کہیں پڑی ہو تو پوری چونٹیوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے، اور پھر ایک چونٹی نہیں مزے سے لے کے کھاتی۔ اگر ایز کمپیئر ٹو اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے ہم تو چونٹیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ ہم بھی آپ دیکھیں کہ چونٹیاں کس طرح صفائی کلینلینس یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کلینلینس کے ساتھ رہتی ہیں اور ٹیم ورک کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہم تو یہاں پہ بس جس کو جو فائدہ مل جائے وہ اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ان کی زبان نہیں مگر ان کے آرمر ہوتے ہیں، ان کو بجا کے بات کرتی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو وائبریشن ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ سائنس جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سے 4 زبانیں جانتی ہیں، اور ہم صرف اس لیے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی کہ چونٹی کی آواز کیسی یا ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن نے بتا دیا تو پھر ہم اور آپ تو بے فضول ہیں اس بات پہ بحث کرنے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں پہ تو 1 سے 2 زبانیں سیکھ لیں نا تو ہم کتنے پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دیتے کہ دیکھو جی آئی نو انگلش، اور مجھے یہ بھی آتی ہے تو مجھے فرینچ بھی آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی اور خصوصیت میں ہے کہ جنگجو بھی ہوتی ہیں اور خود کش حملے بھی کرتی ہیں، اور کالونیوں کی صورت میں ان کی باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، اور یہ اپنے دشمن پہ ایسڈ سپرے بھی کرتی ہیں، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنگی ٹیکٹکس بھی سکھا دی، اور یہ ہزاروں سال سے کام کر رہی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ چونٹیاں دوسری چونٹیوں کو غلام بھی بنا لیتی ہیں اور اپوزٹ پارٹی لا کے اپنی بقا کے لیے ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر نر چونٹیاں میٹنگ کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کارکن چونٹیاں ہوتی ہیں محنت کش کرنے والی بڑی ایماندار ہوتی ہیں۔ بہرحال بہت کچھ ہے اگر ہم ان چونٹیوں پہ بات کریں، صرف بات اتنی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو چونٹی کی زبان سکھائی، اور چونٹی نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو وہ اس نے نہ صرف آیا تو اسے فوراً اپنا آرمر بجا کے باقی اپنی فیلو چونٹیوں کو کہا کہ بھی خبردار ہو جاؤ، ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ کہ اپنا فوراً بندوبست کر لو۔ کتنی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جانور میں۔ تو حضرت سلیمان جو تھے وہ ان کی بات سمجھ بھی گئے اور مسکرا بھی پڑے، اور فوراً یہ نہیں کیا کچھ اپنا تکبر ہوا کہ میں ان کی زبان جانتا ہوں۔ تو آپ نے پھر جو تھا آپ جو حضرت سلیمان جو تھے انگنت زبانیں جانتے تھے، اور پھر انہوں نے پھر اپنا جو تھا وہ راستہ جو تھا انہوں نے پھر چینج کیا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ اللہ مجھے توفیق دے، مجھے قابو پہ رکھ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ دیکھیں اتنا بڑا مقام ملا تو دعا کا موقع ملا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دعا کسی بھی لمحے جہاں آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے فوراً دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اس کو بھی آپ دعا کو یاد کر لیں۔ حضرت سلیمان کی دعا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین۔
اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پہ انعام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ آج 10واں روزہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے، 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اگلی آیت آتی ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگ رہے ہیں کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں نے اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پہ نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت سجدہ آ گئی، سجدہ کر لیں۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے اللہ۔ اچھا جی، اب یہ اگلا واقعہ آتا ہے، واقعہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنے لشکر تھے، لیکن اتنے لشکروں کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تھا ان پہ کنٹرول بڑا اسٹرانگ تھا، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ دربار میں، یعنی کہ جتنے جنات، پرند، حیوانات، سب ان کے ہوائیں سب ان کے کنٹرول میں تھی، اور وہ ایک نظر میں جب دربار میں آئے تو انہوں نے دیکھا ہدہد نہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں سے آپ خبر رسانی کا کام لیتے تھے، اور ایک ہدہد جو یہ کام کرتا تھا تو اسے حاضر نہ پایا، تو تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے قوم سبا ایک قوم تھی اس کے بارے میں خبر دی کہ ان کے اوپر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جس کا نام اسکالرز بلقیس بتاتے ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ جو قوم ہے بڑی عظیم الشان ہے، اور اس کی ملکہ سبا جو ہے اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ قوم جو ہے اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ قوم سبا جنوبی عرب کا موجودہ یمن میں آباد تھی، یہ تجارت پیشہ قوم تھی اور نہایت دولت مند تھی، اور اس زمانے میں یہ امیر ترین قوم تھی، لوگ ان کی دولت کے قصے بیان کرتے تھے، ان کا علاقہ نہایت سرسبز تھا، ان کی خوشحالی کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے جگہ جگہ ڈیم باندھے ہوئے تھے، یعنی کہ پراپر اریگیشن کا سسٹم تھا، اور ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا، یہاں بڑے زبردست جس کو کہتے ہیں رسدار پھل تھے، اور دولت کا یہ حال تھا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے اور دار چینی جلاتے تھے، یعنی کہ جو سینمن سٹکس ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے، وہ دولت کمانے اور اپنی زندگی کو شاندار بنانے میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ان کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، اور مزید کسی چیز کی حاجت پہ غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ ملکہ سبا کا واقعہ یا قوم سبا کی بات سنا کے اللہ تعالیٰ آج ہماری قوم سے مخاطب ہے؟ ہماری قوم کا بھی آج کل یہی آ رہا ہے کہ بس گھر بنا لو، اپنے آپ کو سنوار لو۔ تو اب پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھ سے کوئی اچھا کام لے لو اور ہم اپنے عمل ہی کی بنیاد پہ جنت پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب یہ بات لے کر آئے، اور یہاں پہ مشرقین مکہ کو بھی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم شرک کرتے تھے، سبا کی قوم بھی شرک کرتی تھی، اور یہاں پہ بطور ان کو نمونہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہاں تھی، اور سجدے کی جو ہم حکمت دیکھتے ہیں کہ یہ عملی سجدہ، یعنی کہ اس سجدے میں تمام علماء اتفاق کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سجدہ جب بھی آپ کو قرآن میں آتا ہے تو ضرور جو ہے سجدہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم آگے چل کے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ ہوا کیا۔ تو حضرت سلیمان نے ہدہد کی بات سن کر کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا ایسی بات بنا رہے ہو، ایسا کرو میرا یہ خط لے جاؤ اور ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہدہد جو خط لے کے ملکہ سبا جو اس وقت سورج کی پرستش کے لیے جا رہی تھی اس کے قریب ڈال دیا۔ ملکہ اس خط سے بہت متاثر ہوئی اور اس نے اہل دربار سے کہا کہ میری طرف ایک بڑا اہم خط آیا ہے، اور اہم کیسے تھا، ایک بڑا انجوجل طریقے سے خط آیا۔ پہلی تو بات یہ ایک پرندہ لے کر آیا، اور دوسرا یہ کہ بہت بڑا جو تھا عظیم فرما روا حضرت سلیمان کی طرف سے تھا، اور تیسری خصوصیت یہ تھی
کہ وہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع ہوتا تھا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا. اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، چوتھا جو پوائنٹ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر میری اطاعت قبول کرو اور مسلمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو. ملکہ نے جب خط سنا اور اہل دربار سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشورے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ ضرور مشورہ آپس میں کر لینا چاہیے. تو جب انہوں نے مشورہ پوچھا تو سب وہاں کے جو ان کے دربار کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور جنگجو لوگ ہیں، آپ حکم کریں، آپ جو فیصلہ کریں ہم تیار ہیں. تو ملکہ نے کہا کہ جنگ تباہ کن چیز ہے اور میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی ملکہ سبا کی ایک دانش مندانہ قدم تھا کہ انہوں نے پریفر کیا کہ ہلاکت یا لڑائی یا جنگ کی بجائے کوئی چیز امن و امان سے بات جو ہے وہ سنبھل جائے. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ غیر حاضر ہے. ہدہد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کری جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی تمام قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا دیے. آیت نمبر آگے ہے 27. سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ. میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہنے لگے اے سردار، میری طرف سے ایک باوقت خط ڈالا گیا جو سلیمان کی طرف سے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ. یعنی کہ خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. اس نے کہا اے میری کون سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی. ان سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھرنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں. اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے. اور میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی، یعنی کہ گفٹ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کے لوٹتے ہیں. بس جب وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھ کو مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو اور جان کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ. ہم ان کے مقابلے پہ وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں ہو، ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے. آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے. ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں. یقین مانیے میں اس پہ قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکائیں اس سے پہلے کہ پہل میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ بزرگ ہے، غنی اور کریم ہے. اب یہاں پتہ یہی چلتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو کہا، جب انہوں نے ان کو ہدیہ گفٹ دیا تو آپ کو بہت زیادہ اور اس پہ پیش آیا کہ یہ مجھے کچھ برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس کا جو تخت بڑا مشہور ہے کون اٹھا کے لے کے آئے گا، جس پہ ایک جن نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جنوں کے پاس ایک غیر معمولی پاورز ہوتی ہیں تو سپر نیچرل ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اور یہ کہتے ہیں کہ یمن سے یعنی کہ یہ کوئی 1500 میل کا فاصلہ تھا اور اگر دو طرفہ شمار کیا جائے یعنی کہ آنا اور جانا تو 3000 میل بنتے ہیں. اور ایک طاقتور سے طاقتور انسان بھی اتنے بڑے جو ہے تخت کو اٹھا نہیں سکتا. تو یہاں پہ جن نے کہا میں لے آتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ایک انسان تھا جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پہ بلنک آف دا آئی وہ تخت لے آیا. تو یہ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری یعنی کہ فزیکل پراپرٹی، ظاہری اسباب کے خلاف ہوتا ہے. تو بہرحال یہ قوت کیا تھی؟ علم کی قوت تھی. اور علم بھی کون سا؟ اللہ کا قرآن کا علم. تو بہرحال پھر آیت نمبر 41 حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. پھر جب وہ آ گئی ان سے کہا دریافت کیا گیا
ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے. اس نے جواب دیا یہ گویا وہی ہے, ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے. اسے انہوں نے روک رکھا تھا جس کو وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی. یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ. جسے دیکھیے یہ سمجھ کے کہ یہ حوض ہے, اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. کہنے لگی میرے پروردگار, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرما بردار بنتی ہوں. اب یہاں پہ جو پراپر واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ تخت, اب وہ اتنی مسافت کے بعد جب ملکہ سبا وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا ان کے آنے سے پہلے تخت آلریڈی موجود تھا. تو وہ حیران ہوئی اور جس پہ وہ فوراً ہی ایمان لے آئی. اور کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت سلیمان کے محل میں انٹر ہوئی تو یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا, جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہرے دکھانے کے لیے مناسب سمجھا کہ انہیں اپنی دنیاوی شان و شوکت کی ایک جھلک دکھلائی جائے. اور جسے پتا چلتا ہے کہ آپ دشمن کو ایک مروب کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو مومن جو ہے اس کی پرسنالٹی اس بڑا باوقار ہو اور وہ اس کے اندر یہ پاور ہو کہ دوسرے کو مرغوب کر سکے. تو یہاں پہ جو محل کا جو ٹور ان کو کرایا گیا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ لوگ سورج کو پوجتے تھے, سورج کی چمک کی وجہ سے اس کو دیوتا مانگتے تھے. تو یہاں پہ جب وہ ان کے محل میں آئی تو وہ محل بھی ایسا چمک رہا تھا کہ وہ شیشے کا فرش انہیں پانی معلوم ہوا, جسے وہ اپنے کپڑے بچانے کے لیے انہوں نے کپڑے سمیٹ لیے. اور جب ان کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے غلطی کا احساس کیا اور اعتراف قصور میں وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرمینالوجی ایک شیشے سے گھر بنانا کتنی دیر پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوتا ہے. اور یہاں ہم آج کل اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا مرر ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ریسنٹلی گھر بنایا تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس بلز آتے ہیں نا اور وہ ریت سیمنٹ تمام چیزوں کے, تو اس میں شیشے کھڑکیاں, اور پھر آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے آپ کے وہ ایک منظر دیکھنے کے لیے شیشے بڑے بڑے ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پہلے ہی تھی. یقیناً ہم نے سمود کی طرف, اب نیکسٹ واقعہ آتا ہے, ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, تم سب اللہ کی عبادت کرو. پھر بھی دو فریق بن کے آپس میں لڑتے جھگڑتے لگے. آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں, تم نیکی سے پہلی برائی کی جلدی کیوں نہ چاہ رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ استغفار استغفار استغفار. اور وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے, بلکہ فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پہ ہم چھاپا ماریں گے. یہ 9 سردار تھے جو کہتے کہ انہوں نے پروگرام بنایا تھا حضرت صالح پہ قتل کا حملے کا نا, اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. کہ انہوں نے ایکسکیوز بنائی کہ ان کو قتل کر کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہاں تو موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے. اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا, اور یہ ہے ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے تھے ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بچا لیا. آیت نمبر 54. اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو, جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو. یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی نادانی کر رہے ہو. قوم کا جواب بجز اس کہنے کے کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو. یہ تو بڑے ہی پاک باز بن رہے ہیں. یعنی کہ ان کی باتیں سننے کے بعد بجائے کہ بات مان لیتے, کہتے کہ ہم اپنے اس سن سے باز نہیں آئیں گے, اسی کو شہر بدر کر لیتے. اب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت اس سوسائٹی میں جو عجیب و غریب بیماریاں آ گئی ہیں وہ بھی اسی مرض اور اسی عمل لواطت کی وجہ سے ہے. بس ہم نے اسے اور اس کی اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا. اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے, اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی. بس ان کو دھمکائے ہوئے لوگوں پہ بری بارش ہوئی. تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, اس کی برگزیدہ بندوں پہ سلام. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟
بہرحال یہ میں نے بہت دفعہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح کے عذاب کیے تھے قوم لوط کے اوپر. جی الحمدللہ 19واں سپارہ ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.